بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نزلہ کا شمار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جان نثاروں میں ہوتا ہے جو دعوت حق کے آغاز ہی میں ہر قسم کے نتائج و عواقب سے بے پرواہ ہو کر آگے بڑھے اور لوائے توحید کو تام کر السابقون الاولون کی مقدس جماعت کے رکن بن گئے۔ ان کا تعلق قریش کی شاہ بنو عدی سے تھا۔ سن 4 بعد بعثت کے اوائل میں جب حکم خداوندی نازل ہوا کہ احکام الہی برملا سنائیے اور مشرکین کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو اشکارا کر دیا اور کل عام مشرکین کو رائے حق کی طرف بلانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی کفار قریش کے قہر و غضب کا آتش فشاں پوری قوت سے پٹ پڑا اور انہوں نے اہل حق پر جور و ستم کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو سن 5 بعد بعثت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضا اللہ عنہم کو مشورہ دیا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے حبش چلے جائیں، جہاں ایک نیک بادشاہ کی حکومت ہے جو کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ چند صحابہ اور صحابیات رضا اللہ تعالی عنہم کا ایک مختصر قافلہ ہجرت کر کے حبش چلا گیا۔ اگلے سال 6 بعد بعثت میں ایک بڑا قافلہ عازم حبش ہوا۔ اس میں حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فرزند نعمان بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اور چچا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزیز بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ حریت کے ساتھ حبش پہنچ گیا اور اس میں شامل سبھی اصحاب رضا الہی کی خاطر ہنسی خوشی غریب الوطنی کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن چند سال بعد حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں ان کی وفات ہو گئی۔ مہاجرین حبشہ میں وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے حبش کے غریب قضا میں سفر آخرت اختیار کیا اور وہیں پیوند خاک ہوئے۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور 2 بیٹے نعمان اور نعیم رضی اللہ تعالی عنہم اپنی یادگار چھوڑے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ان کے چچا حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبد العزیز بھی وفات پا گئے اور حبش ہی میں دفن ہوئے۔ یوں سرزمین حبش کو السابقون الاولون کی مقدس جماعت سے تعلق رکھنے والے بہترین انسانوں کا مدفن بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن نزلہ کے فرزند حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مشہور صحابہ میں ہوتا ہے۔ وہ بھی دعوت توحید کے اوائل میں والد گرامی کے ساتھ مشرف اسلام ہو گئے تھے اور انہی کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے حبش آ گئے تھے۔ والد گرامی کے وفات کے بعد وہ حبش ہی میں مقیم رہے۔ 12-13 سال کی غریب الوطنی کے بعد جب مہاجرین کا ایک قافلہ حبش سے قادم مدینہ ہوا تو حضرت نعمان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ جب یہ اصحاب مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ سن 7 ہجری کا آغاز تھا۔ ان اصحاب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیے ہوئے 13 برس گزر چکے تھے اور ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کو ترس رہی تھی۔ مدینہ میں بیٹھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنا گوارا نہ ہوا۔ سب بڑے ذوق و شوق سے 150 میل کا سفر طے کر کے خیبر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابوسی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 برس کے ان بچھڑے ہوئے جان نثاروں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ایک ایک سے منگانے کا فرمایا اور ایک ایک کی پیشانی چومی، پھر ان سب کو خیبر کی مال غنیمت میں شریک کر کے دوسروں کے برابر حصہ دیا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوشگو شاعر اور بہت لائق آدمی تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بے احسان
کا عامل یا مغسل حراج مقرر کر دیا۔ جب نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے چلنے لگے تو ان کی بیوی ان کے ساتھ پردیس جانے پر تیار نہ ہوئی، چنانچہ وہ تنہا چلے گئے۔ بیسان بڑا سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر بہت مسرور ہوئے اور ایک دن بیوی کو بلانے کے لیے ایک شوق انگیز غزل لکھ ڈالی، جس کے کچھ اشعار یہی ہیں: کوئی ہے جو میری بیوی کو یہ خبر پہنچا دے کہ تمہارے شوہر کو شیشے کی گلاس اور فیروزی جگ سے شراب پلائی جاتی ہیں۔ جب گانا سننے کو میرا جی چاہتا ہے تو سر راہ ناچنے والا چنگ نواز اور گاؤں کا مقدم مجھے گانا سناتے ہیں۔ اگر امیر المؤمنین کو معلوم ہو جائے کہ میں ساتھیوں کے ساتھ ٹوٹے قلعے میں بیٹھ کر شراب پیتا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ وہ ناراض ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ذریعے سے ان اشعار کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا: تمہاری نظم میں نے سنی، واقعی مجھے تمہارے یہ شعر برے لگے اور میں تمہیں معزول کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار سن کر فرمایا: بلا شبہ یہ اشعار مجھے بہت برے لگے ہوں۔ اگر کوئی نعمان کے پاس جائے تو اسے کہہ دے کہ میں نے اس کو معزول کر دیا ہے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر یا خود حاضر ہو کر صفائی پیش کی کہ یہ محض شاعری ہیں، حقیقت سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا عذر قبول نہ کیا اور فرمایا: ایسے اشعار کہنے کے بعد تم میرے عامل نہیں رہ سکتے۔ معزز ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔